مذہب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چینج آف ہارٹ ہوا کیسے. یعنی وہی افغان طالبان تھے جب امریکہ کے خلاف ایک لڑائی ہو رہی تھی اور اس کے بعد امریکہ وہاں سے نکلا تو جتنی افغانستان میں سیلیبریشن ہوئی کم و بیش ویسی ہی سیلیبریشن ہمیں اپنے سائٹس پہ نظر آئی کہ بہت بڑا کارنامہ افغان طالبان نے کیا ہے اور ظاہر ہے انہوں نے ایک بڑی لڑائی لڑی ہے. تو یہ آل آف اے سڈن چینج آف ہارٹ کیسے ہوا؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہاں افغانستان میں طالبان جب آئے تو صرف طالبان نہیں آئے، وہاں جو دوسرے گروپس تھے خاص طور پہ داعش، ان کا انفلوئنس بہت بڑا. اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کا ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی پر اگر دباؤ بڑھاتے ہیں اور ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ اس طریقے سے اب ڈسون کرتے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ آئی ایس ایس میں چلے جائیں گے اور یہ خود افغان طالبان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. اس میں یہ ایک ایسی نازک صورتحال ہے کہ جہاں وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب پاکستان میں مسئلہ یہ کہ یہ جو پراکسی ہیں افغان پراکسیز یہاں ہیں، جب افغانستان میں کوئی بھی تبدیلی جیسے روس چلا گیا تو پاکستان میں بہت سے جو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ گروپس تھے انہوں نے انسپریشن لی. اسی طرح جب انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک لڑائی لڑی، حالانکہ دونوں لڑائیوں میں ہماری کہیں نہ کہیں انہیں سپورٹ حاصل رہی، تو آج وہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے از خود یہ ساری چیزیں کی ہیں تو ایسا درست نہیں ہے. لیکن جب وہاں تبدیلی آتی ہے تو یہاں بہت سے گروپس جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں تبدیلی آ سکتی ہے تو یہاں بھی آ سکتی ہے. یہ جو 90s میں ہم نے دیکھا تھا اس طرح کے گروپس تشکیل پائے تھے شمالی وزیرستان اور دوسری جگہوں پہ، ان کے لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اگر اتنی بڑائی لڑی جا سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں لڑی جا سکتی. اب جو وہاں کی پراکسیز یہاں کام کرتی ہیں، جہاں ایک زمانے میں ہم نے ایران کا بھی دیکھا تھا کہ ایران کی پراکسی وار جو ہے وہ پاکستان میں لڑی جاتی تھی مجاہدین خلق اور پاسداران کے درمیان، ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ اس کے بعد ہمیں نظر آئی. اب ٹی ٹی پی کا یہاں جو وجود ہے، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان کی جب ہم نے ٹرم یوز ہوئی تھی اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی کوئی الگ آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ انسپریشن لیتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل رہتی ہے افغان طالبان کی. اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے یہاں سے بہت سے سیکٹیرین گروپس جو تھے وہ بھی ان کو بھی انکریجمنٹ ملی، وہ یہاں وارداتیں ہوتی تھیں اور وہ جا کے قندھار یا دوسری جگہوں پہ پناہ لیتے تھے. تو اب آپ کا اس وقت خواجہ آصف صاحب ایک وفد کو لیڈ کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ اس وفد کے قائد ہیں. جب آپ وہ جا رہے ہیں، جیسے آپ نے پیس ٹاک کابل میں نہیں ہوگی سب کچھ ہے، یہ بیان دینے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ پھر کس لیے جا رہے ہیں بات چیت کے لیے؟ اور جب آپ کسی ڈیلیگیشن کے قائد ہوتے ہیں تو آپ کو بہت گارڈڈ رہنا پڑتا ہے. جو بھی بات ہوگی کامیاب ہوگی ناکام ہوگی وہ ایک الگ بات ہے. تو میرا خیال ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 2013 آنورڈ ایک بہت بڑی لڑائی لڑی ٹیررزم کے خلاف. ہم نے یعنی بہت سا علاقہ شمالی وزیرستان وغیرہ تقریباً وہاں سے ہماری عملداری ختم ہو گئی تھی، وہ ہم نے ریکیپچر کی. لیکن جب یہ تبدیلی آئی افغانستان میں اور طالبان کا وہاں کنٹرول بحال ہوا تو یہاں جو گروپ تھے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا. اب جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے اس لیے شاید وہ چاہے تحریری ہو یا زبانی ہو وہ ایشورنس اس لیے نہیں ملتی کہ طالبان بہت مشکل ہے، افغان طالبان کا ٹی ٹی پی کو ختم کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کو، کیونکہ انہیں خطرہ یہی ہے کہ اگر آئی ایس ایس اور ٹی ٹی پی مل جاتے ہیں تو یہ افغان طالبان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. میرا خیال ہے یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان کا چینج آف ہارٹ ٹورڈز افغان طالبان ہمیں نظر آتا ہے. اور افغان طالبان جو ہیں وہ تقریباً ٹی ٹی پی کے معاملے میں اس وقت، ماضی میں نہیں، اس وقت وہ خاصے بے بس نظر آتے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کو کہیں نہ کہیں اگر افغان طالبان کی سپورٹ نہیں ملتی تو داعش کی ملتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں جو بہت سے خود کو حملے ہوئے ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان سے میری ذاتی طور پہ بات ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر جو اٹیکس ہوئے ہیں اس میں داعش زیادہ ملوث ہے، اس کے اندر داعش کے لوگ ان کے پیچھے زیادہ ہیں، ڈی آئی خان وغیرہ اس ایریاز میں. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے
اس کو ہماری ریاستی ادارے یہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے، یہ میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. صحیح. بھٹی صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ دو چیزیں جناب اسپیکر. ایک تو افغانستان کا رد عمل ذرا ملاحظہ کریے. انہوں نے ہمارے ساتھ دو T20 جو میچوں کی سیریز ہے وہ منسوخ کر دی ہے افغان ٹیم نے، افغانستان بورڈ نے، افغانستان حکومت نے. وہ تو خیر جیسے ہمارے پیارے جوید میاں داد صاحب نے انگلینڈ کے کپتان مائک گیٹنگ کو کہا تھا پلے نو پلے، تو ٹھیک ہے، پلے نو پلے. لیکن دوسرے جو ہے ابھی بے نظیر صاحبہ نے جو ہمارے وزارت خارجہ کا بیان کیا کہ افغانستان میں فلاں حکومت ہونی چاہیے یا یہ حکومت ہونی چاہیے، اسی کو اگر نتھی کریں تو ساؤتھ ایشیا انڈیکس دعویٰ کر رہا ہے کہ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے، اور ان پر جو الزام لگا ہے افغان میڈیا کے مطابق وہ یہ لگا ہے کہ جو کابل پر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ ان کی کوارڈینیشن سے ہوئے ہیں، اور پاکستان یہ چاہتا ہے، یہ افغان میڈیا کہہ رہا ہے کہ طالبان حکومت ہٹا کر حکومت ان کے حوالے کی جائے. تو یہ حالات ہیں جی جس میں یہ گئے، ادھر سے ہمارے خواجہ آصف صاحب وہاں پہنچے اور ادھر سے وہ پہنچے ہیں. تو خیر کی تو کوئی امید نہیں، طاقت ہی استعمال ہوگی اینڈ پر، لیکن ایک چانس دے لینا چاہیے. صحیح. اور سید محمد علی صاحب، ایک تو جو دیگر تجزیہ کاروں نے رائے دی ہے، اور ساتھ ہی اگر داعش کا ہی مسئلہ ہے، TTP کا ہی مسئلہ ہے، تو افغانستان اور پاکستان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ زیادہ بہتر طریقے سے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 3 پوائنٹس ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو سفارتی کوشش ہے یہ بائی لیٹرل لیول پہ اتنے ٹینشن اور ایسکلیشن کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس کے کوئی فیصلہ کن اور دیرپا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ری انفورس کرے، اس بائی لیٹرل انگیجمنٹ کو ملٹی لیٹرل لیول پہ، خصوصاً ریجنل فارمیٹ سے، تاکہ کابل ایڈمنسٹریشن کو قائل کیا جا سکے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور نیبرنگ کنٹری موجود ہے جس کے ذریعے ان کی تجارتی اور معاشی زندگی کے چیزیں چل سکتی ہیں، پاکستان کو اگنور کرنے کے باوجود، ناراض کرنے کے باوجود، تو یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کرنا ایران، چائنا، سینٹرل ایشیا کنٹری کے ساتھ مل کر میں سمجھتا ہوں زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اس طرح کی ڈپلومیٹک ایفرٹ. دوسرا پیغام میرے خیال میں I'm sure منسٹر آف ڈیفینس، یہ امپورٹنٹ بات جو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کی وہ یہ ہے کہ یہ منسٹر آف ڈیفینس یہ لیڈ کر رہے ہیں مذاکرات، یہ منسٹر آف فارن افیئرز نہیں لیڈ کر رہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، اینڈ ہی از اکمپنیڈ بائی آور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. تو یہ ایک طرح سے منسٹری آف ڈیفینس اور انٹیلیجنس کے لیول کی ٹاکس ہیں، فارن آفس کے لیول کی ٹاکس نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ایجنڈا بھی ہے وہ بیسیکلی سیکیورٹی کی سچویشن، ان کی پوسٹ کی سچویشن، ان کی جو ڈپلائمنٹس ہیں اس کے حوالے سے، اور وہ سارا ڈیٹا جو کیمپس کو ہم نے ہٹ کیا ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ کلیئرلی اس ٹاکس میں کہے گا کہ یہ سارے جو ثبوت ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیے تھے انہی کو ہم نے ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے جو ایلیگیشن دیا اس کا جواب بھی دیا جائے گا کہ ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی سویلینز کو ٹارگٹ کریں. لیکن آخری بات دیکھیں، پچھلے 4 سال میں جو ابھی لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق 10,000 سے زیادہ دہشت گرد حملے افغان طالبان کے کابل میں حکومت میں آنے کے بعد پچھلے 4 سال میں پاکستان پہ ہوئی ہیں، جس میں 3,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. اتنے حملے تو جب دیکھیں ان کی دوستی میں ہمیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ان کی دشمنی کے مقابلے میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ پورے خطے میں ان کے جتنے نیبرز ہیں کہیں کسی اور کنٹری نے اتنا سفر نہیں کیا. اور یہ سفر کا جو نیچر ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے ان کو گھر میں جگہ دی اور ان کو پناہ دی، لیکن جس گھر نے ان کو پناہ دی ہے، جس ملک نے ان کو پناہ دی ہے، وہیں یہ سب سے زیادہ حملے کر رہے ہیں. اس طرح کا معاملہ ان کا ایران کے خلاف، چین کے خلاف، سینٹرل ایشیا کنٹری کے خلاف تو نہیں ہے. تو یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور پاکستان نے نیو نارمل کا میسج ان کو کلیئرلی دینا ہے کہ جناب ہماری جنگ عام افغان سے نہیں ہے، افغان حکومت سے بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی انڈیویجول یا اینٹیٹی پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث پائی جائے گی، ہم اس کو صرف ٹیکٹیکل لیول پہ ہٹ نہیں کریں گے. یہ میں لیٹ می کلیریفائی دس. ٹیکٹیکل لیول کا مطلب یہ ہے کہ جناب بارڈر کے اوپر جہاں فائرنگ ہو رہی ہے تو جو
ان کی تشکیل آ رہی ہے صرف ان کو ہٹ نہیں کیا جائے گا. ان کا جو کمانڈ کنٹرول سینٹر ہے یا ان کا ہیڈ کوارٹر اگر قندھار میں ہے یا کابل میں ہے تو ہم نے سگنل کیا ہے کہ ہم اس کو بھی ہٹ کریں گے. آپ کے آپریشنل لیول پہ بھی جو کمانڈز ہیں بریگیڈ لیول کی یا بٹالین لیول کی, ہم اس کو بھی ہٹ کریں گے. ہم ان طاقت کے ان فیصلوں اور طاقت کے مراکز کو بھی ہٹ کریں گے. صرف بارڈر تک ہم جواب نہیں دیں گے. اگر آپ پاکستان جیسے مخلص دوست اور ہمسائے کو اتنا تنگ کرنا, پریشان کرنا جاری رکھیں گے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم جو ہے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے مطابق, عالمی قوانین کے مطابق ان کو جو ہے پریسیشن سٹرائکس کے ذریعے سے رسپونڈ کریں جو کہ پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں ہماری معاونت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے بہتر ہے. آئیڈیلی تو آپ کو یہ ایکشن خود لینے چاہیے, لیکن اگر آپ خود نہیں لے سکتے اور پاکستان کی معاونت چاہیے تو پاکستان آئی ایم شور اپنی معاونت آفر کرے گا.